متحدہ عرب امارات کے صدر آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ پاک فضائیہ کے JF-17 جنگی طیارے معزز مہمان کو سلامی پیش کریں گے۔ UAE کے صدر کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا جائے گا۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کا اعلیٰ سطح وفد بھی صدر محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ ہوگا۔ دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور علاقائی استحکام سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے 2 مقدمات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ میاں محمود الرشید کو مجموعی طور پر 33 سال قید، 6 لاکھ روپے جرمانہ۔ یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا، میاں محمود الرشید کو الگ الگ سیکشنز میں سزائیں سنائی گئیں۔ 23 ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ عدالت نے 7 ملزمان کو بھی جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی۔ اگر پٹواری وقت پر کام کرتے تو یہ مسئلے پیدا نہ ہوتے، سسٹم کو بائی پاس کریں گے تو یہ مسئلے پیدا ہوں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کے ریمارکس۔ 10 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کے قبضے ختم کرانے کے فیصلوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے درخواستوں کو فل بینچ کو سماعت کے لیے بھجوا دیا۔ کمیٹیوں کے قبضے کرانے کے احکامات پر عمل درآمد روک دیا۔ چیف جسٹس نے کہا، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر از خود قبضے ختم کرانے کا اختیار نہیں رکھتے۔ آپ کس قانون کو اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں؟ یہ اختیار صرف ٹریبیونلز کو ہے۔ اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا GHQ کا دورہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے میجر جنرل یوسف احمد کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اردن کے ساتھ دفاعی تعاون کو وسعت دینے کا عزم۔ معزز مہمان نے علاقائی امن کے لیے پاکستانی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ کسٹمز انفورسمنٹ کراچی نے موبائل سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ناردرن بائی پاس پر کارروائی۔ بلوچستان سے سمگل شدہ 6 کروڑ 20 لاکھ مالیت کے موبائل فونز تحویل میں لے لیا۔ گاڑی کے ڈرائیور اور ہیلپر کو حراست میں لے لیا۔ ملک کے بیشتر علاقے یکبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں۔ کشمیر، گلگت بلتستان، دیو، چترال، سوات میں موسم شدید سرد۔ لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت دیگر علاقوں میں بھی سردی کے ڈیرے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو بند کیا گیا۔ اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی رواداری پاکستان کی نظریاتی بنیاد ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی راولپنڈی میں کرسمس کی تقریب میں گفتگو۔ مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ مسیحی برادری کی امن و سلامتی، ہم آہنگی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ قومی ترقی اور سلامتی میں مسیحی برادری کی دیرپا خدمات کو سراہا۔ بین المذاہب ہم آہنگی، باہمی احترام اور اتحاد کی اہمیت پر زور دیا۔ ISPR کا کہنا ہے، فیلڈ مارشل نے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ بابائے قوم کے مساوات، آزادی اور مذہبی ہم آہنگی کے ویژن کو اجاگر کیا۔ صدر محمد بن زائد ال نہیان آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اہم حکومتی شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کا اعلیٰ سطحی وفد بھی صدر محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ ہوگا۔ 2 طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری پر بات ہوگی۔ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان بڑی کامیابی کے ساتھ ونر، بھارت لوزر قرار۔ دنیا کا معتبر ترین جریدہ فارن پالیسی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا معترف۔ کہا، امریکہ میں توازن پاکستان کے حق میں پلٹ گیا۔ ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے واشنگٹن میں اسٹریٹیجک کم بیک کیا۔ پاکستان نے وہ حاصل کیا جو کئی اتحادی بھی نہ کر سکے۔ امریکہ کے نزدیک پاکستان ایک بار پھر قابل قدر اور کارآمد شراکت دار بن گیا ہے۔ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ذاتی قربت نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دی۔ فیلڈ مارشل کا کردار تعلقات کی پیش رفت میں کلیدی عنصر ہے۔
पाकिस्तान का वॉशिंगटन में कमबैक भारत के लिए सिफारती धचका साबित हुआ। अमेरिकी मैगजीन ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज करार दे दिया। द डिप्लोमेट ने लिखा, 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ। अस्करी क़यादत ने इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह और मजबूत पैगाम दिया। आर्मी चीफ ने दो टोक कहा, जिहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। रियासती नज़्म ज़ब्त के फ़रोग़ में अस्करी क़यादत का किरदार नुमायां रहा। रियासती मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। भारत के खिलाफ पाक अफ़वाज की कारकर्दगी ने अस्करी तवाज़ुन वाज़ेह कर दिया। सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन ने पाकिस्तान का इलाकाई किरदार मजबूत किया। पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की आलमी सतह पर मांग बढ़ी। सी पैक के दूसरे मरहले के लिए साजगार आलमी माहौल बनाया। गाजा से मुताल्लिक कोशिशों में भी पाकिस्तान को अहम फरीक करार दिया गया। उर्दन की मुसल्लह अफ़वाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का GHQ का दौरा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मेजर जनरल यूसुफ अहमद की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उर्दन के साथ दिफाई ताउन को वसअत देने का अज़्म। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की पेशा महारत को सराहा। जो है उनसे मेरी गुजारिश ये होगी कि जब मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है, आप पंजाब भी जा रहे हैं, आप यहाँ भी जा रहे हैं, तो अपने जो अल्फाज हैं उन्हें बड़े तोल के इस्तेमाल करें। 3 फरीक हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान है। अगर तीनों चाहेंगे तो ही नीचे आएगा ना। फिर अगर गवर्नमेंट चाहती है, हमारी जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, गवर्नमेंट चाहती है टेम्परेचर नीचे आए, इन मुज़ाकरात के मुस्बत नतीजा आने का बहुत बड़ा इम्कान। मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है। सुहेल आफरीदी से गुजारिश है, अपना लहजा सख्त ना करें। 3 साल से ट्विटर पर बैठे लोग अपने नाम बदल बदल कर ट्वीट करते हैं। हुकूमत भी चाहती है कि सियासी दर्जा हरारत नीचे आए। फवाद चौधरी कहते हैं, बातचीत की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कोट लखपत के लोगों को शामिल किया जाए। बातचीत के लिए कदम बढ़ाना बहुत अच्छा आगाज़ है। 3 साल में PTI का इनकलाब आ जाता तो बातचीत की ज़रूरत ही ना होती। तीनों फरीक चाहेंगे तो ही सियासी दर्जा हरारत नीचे आएगा। ये तासुर गलत है कि हम बात नहीं करना चाहते। हम मुज़ाकरात में एक एक चीज पर बात करेंगे क्योंकि हमारी तरजीह पाकिस्तान है। देखते हैं अब हुकूमत मुज़ाकरात में कितनी संजीदा है। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है, नवाज शरीफ कहते थे वोट को इज्जत दो, हम भी वही बात कर रहे हैं। PTI 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएगी। हम देखेंगे कि हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होगा। लीगी रहनुमा बिलाल अजहर कियानी ने कहा, अगर ये संजीदगी से मुज़ाकरात करते हैं तो हमें कोई मसला नहीं। हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन आकर कौमी इश्यूज पर बात करे। हर मौके पर PTI उठकर चली जाती है। साहब का बड़ा अहसन कदम है। मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है। डायलॉग। PTI को मैं यही कहना चाहूँगा कि मुल्की मुफाद में आपने डायलॉग का रास्ता अपनाएं। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की दावत अहसन इक़दाम है। मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ को कहूँगा मुल्की मफाद में मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं, ऐसे रास्ते पर ना जाए जिससे मुल्की सालमियत को खतरा हो। मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुज़ाकरात को खुशाइन करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात की पेशकश और उसे कबूल करना सियासत में मुस्बत कदम है। अडियाला में बैठा मगरूर और तकब्बुर ज़दा शख्स जिसने 4.5 साल का तो हिसाब दिया नहीं, दोबारा हुकूमत में आने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करता है। इनसे मुज़ाकरात बंद कर देने चाहिए। ऐसे लोगों से मुज़ाकरात करने ही नहीं चाहिए। अडियाला में बैठा मगरूर शख्स तरक्की में रुकावट था। इन लोगों से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी ने PTI से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। कहा, अडियाला में बैठे शख्स ने 4.5 साल का हिसाब नहीं दिया। पाकिस्तान की तरक्की की रुकावट में इनका पैर भारी था।
پاکستان آج دنیا میں توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ پاکستان کی کامیابی کا صحرا فیلڈ مارشل کے سر جاتا ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا، پاکستان نے بھارت کو جنگی میدان میں ہی نہیں، سفارتی میدان میں بھی شکست دی۔ قائد اعظم کے رہنما اصول ہماری ترقی اور گورننس کے لیے مشعل راہ ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کوئٹہ میں بلدیاتی الیکشن معطل کر دیے۔ 28 دسمبر کو شیڈول بلدیاتی انتخابات تا حکم ثانی موخر۔ وفاقی آئینی عدالت کے حکم پر کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات معطل کیے گئے۔ کراچی کے علاقے ماڈل کالونی میں لوٹ مار کی وارداتیں معمول بن گئی۔ جعفر باغ کے قریب رہزنوں کی لوٹ مار، موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے گھر کی دہلیز پر کھڑے نوجوان کو واردات کا نشانہ بنایا۔ ملزمان گلی میں داخل ہوئے، نوجوان کو اسلحہ دکھا کر موبائل فون چھینا اور فرار ہو گئے۔ کوشش کر رہے ہیں پورا سندھ میں کہ ہم عالمی سطح کا علاج اپنے عوام کو پہنچائیں، وہ بھی 100% مفت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے انڈس اسپتال کراچی میں نئی عمارت کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، روٹی کپڑا اور مکان ہمارا فلسفہ ہے۔ سندھ کے صحت کے نظام میں نہ صرف دوسرے صوبوں بلکہ عالمی سطح پر مقابلہ کر رہے ہیں۔ مقامی حکومتوں کو بااختیار نہیں بنایا جا رہا۔ نام نہاد سیاستدان جمہوریت کے نام پر جمہوریت کو قتل کر رہے ہیں۔ اپنی جماعتوں میں جمہوریت نہیں اور ملک پر حکومت کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں خطاب، کہا ان سیاستدانوں کا چاروں صوبوں میں بلدیاتی ادارے کمزور رکھنے پر اتفاق ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ معاملات درست کریں، کب تک طاقت کے زور پر دباتے رہیں گے؟ صنعتوں کو گیس، پانی اور بجلی تک فراہم نہیں کی جا رہی۔ صحت کی مراعات چند لوگوں کو حاصل ہیں۔ ظلم کا نظام قبول نہیں، عوام میں شعور پیدا کریں گے۔ کراچی کے علاقے کھوکھرا پار میں فائرنگ کا تبادلہ، 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ ملزم شیراز اور کامران سے اسلحہ، موٹر سائیکل اور دیگر سامان برآمد ہوا۔ ملزمان کا ایک ساتھی فائرنگ کرتا ہوا فرار ہو گیا۔ شداد کوٹ کے گاؤں اللہ رکھیو جنیجو میں دیرینہ تنازع پر گولیاں چل گئیں۔ 2 گروپس میں فائرنگ کا تبادلہ، ایک ہی خاندان کی 5 خواتین سمیت 6 افراد زخمی۔ زخمیوں کو لاڑکانہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ افغان سرزمین سے تاجکستان میں پھر دہشت گردی، حملہ آوروں نے فائرنگ کر کے 2 سرحدی محافظوں کو ہلاک کر دیا۔ تاجک حکام نے بتایا، حملہ آوروں کا تعلق دہشت گرد گروپ سے تھا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ تاجک ریاستی کمیٹی برائے قومی سلامتی نے کہا، افغان طالبان رجیم اپنی سرزمین سے حملہ روکے۔ افغان طالبان رجیم واقعے پر تاجکستان کے عوام سے معافی مانگے۔ افغان سرزمین سے اس سے پہلے تاجکستان پر حملے میں 5 چینی باشندے ہلاک ہوئے تھے۔ افغان طالبان رجیم مخالف پولیس چیف تہران میں قتل۔ اکرام الدین سابق دور حکومت میں تخار اور بغلان کے پولیس سربراہ رہے۔ اکرام الدین کو سر میں گولیاں لگیں، اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ حملے میں سابق پولیس افسر کا ایک ساتھی بھی مارا گیا، دوسرا زخمی ہے۔ طالبان کے اقتدار کے بعد 2021 میں اکرام الدین نے ایران میں پناہ لی تھی۔ ایرانی حکام نے واقعے کو ٹارگیٹڈ حملہ قرار دے دیا۔ کراچی میں 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس کا آغاز، پہلے روز جناح اور پاکستان کے عنوان سے نشست کا اہتمام۔ محفل غزل میں محمد علی اور محمد زبیر نے سامعین کو محظوظ کیا۔ سندھی مشاعرے کا بھی اہتمام، اردو کانفرنس میں 50 سے زائد علمی نشستیں ہوں گی۔ سندھی، پنجابی، پشتو، بلوچی اور دیگر زبانوں کے سیشن بھی شامل۔ ادب کے دلدادہ افراد کے لیے کتب میلہ بھی سجایا گیا۔ افتخار احمد کی KRL پریزیڈنٹ 1 ڈے کپ کی چیمپئن بن گئی۔
फाइनल में पीटीवी को 4 विकेट से शिकस्त। नेशनल स्टेडियम कराची में केआरएल ने 165 रन का हदफ 35वें ओवर्स में पूरा किया। शाहजेब खान 53 रन बनाकर नुमाया रहे। फैसल अकरम ने 3 और अली उस्मान ने 2 शिकार किए, लेकिन अपनी टीम को जीत ना दिला सके। हतमी मार्के में पीटीवी पहले खेलकर 164 रन पर ढेर हुई। सुफियान मुकीम और अहमद हसन ने 3-3 विकेट उड़ाई। चैंपियन टीम ने ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न मनाया। गवादर के नौजवान आर्टिस्ट ने साहिल को कैनवस बना दिया। साचान बलोच रेत पर ऐसे स्केच बनाता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। साचान ने शाहिद आफरीदी और बाबर आजम के अलावा दर्जनों तस्वीरें तख्लीक की। और देवहिकल अजदहा फिर दहशत फैलाने के लिए तैयार। कदम कदम पर लर्ज़ाखेज मनाजिर से भरपूर फिल्म एनाकोंडा आज अमरीकी सिनेमाओं पर तहलका मचाएगी।